وفا کی تصویروں. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹاکنگ اسٹوڈیو سے حماد شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک شہید کے والد، ایک غازی، جناب محترم میجر ریٹائرڈ ڈاکٹر یوسف اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ ملک پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں بھی دیں، اپنے بیٹے کی جان بھی دی اور بہت کچھ اس ملک کے لیے خاطر قربان کیا ہے. تو آج انہی سے ہم گفتگو کریں گے. اور اس وقت ایک یہ ماشاءاللہ ٹرسٹ چلا رہے ہیں، کیپٹن معظم علی شہید کے نام سے ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں. تو اس ٹرسٹ کے حوالے سے اور ان کی لائف کیریئر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو انہی سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا احسان کرم. سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو اور آپ کے بیٹے کیپٹن معظم علی شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ملک کی خاطر جان دی ہے. جی جی تو آپ کی جو زندگی کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ آپ نے بڑی محنت سے اپنی لائف گزاری ہے، اپنی جدوجہد سے اپنی زندگی کو گزارا ہے. تو یہ بتائیں گے کہ آپ نے پاکستان آرمی کے لیے کام کیا، آپ نے جوائننگ کب کی پاک آرمی؟ یہ تقریباً میرا جہاں تک یاد پڑتا ہے کوئی 66-67 کی بات. صحیح. آپ پاکستان آرمی جوائن کی. تو پاکستان آرمی جوائن کر کے آپ نے جو پاکستان آرمی میں جب رہے تب آپ نے کیسے جذبات تھے آپ کے؟ تب کیسے جذبات کیسے تھے آپ کے جب آپ پاک آرمی میں رہے؟ بہت ہی اچھے جذبات تھے جی، کیونکہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ہے ہی جذبات پہ چلتی ہے، میں تو یہ کہوں گا. صحیح. تو الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزرا. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا بہترین وقت جو تھا وہ آرمی کے ساتھ ٹھیک ہے. صحیح. اس میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 71 وار جو تھی وہ اس میں یہ اکاڑا کے نزدیک جو سیکٹر تھا وہاں مطلب میں تعینات تھا بطور میڈیکل آفیسر. صحیح. 71 وار میں وہاں تھا. 73 میں جو اردن عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جی جی جی، اس میں پاکستان آرمی نے مجھے اردن بھیجا تھا. صحیح. تو میں مطلب اردن اسرائیل بارڈر پہ تقریباً 2-2.5 سال گزارے. صحیح. وہاں ان کے ساتھ مطلب میڈیکل کے بطور میڈیکل آفیسر کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میڈیکل آپ نے کہاں سے کیا؟ ایم بی بی ایس آپ نے کہاں سے کیا؟ ایم بی بی ایس جو ہے نا جی وہ صدر ایوب کا دور تھا. اس وقت اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جاتا تھا کہ وہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک ایکسچینج کریں ایک دوسرے سے. صحیح. تو مجھے پھر چٹاگانگ میڈیکل کالج ڈھاکہ یونیورسٹی وہاں مجھے ایڈمیشن دیا گیا تھا. صحیح. وہاں سے آپ نے وہاں مطلب میں 5.5 سال رہا چٹاگانگ میں. صحیح ہو گیا. چٹاگانگ میڈیکل کالج میں. صحیح. یونیورسٹی ڈھاکہ تھی. کیا بات ہے. اچھا تعلیمی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا مزید بتائیں گے کہ آپ کے یعنی کہ تعلیم کے حوالے سے تھوڑا سا مزید بتائیں گے اپنی بیک گراؤنڈ جو آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کے دادا جان، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے. دیکھیں نا جی کہ دادا جان جو تھے میرے یہ پہلے شخص تھے اس علاقے کے، جیلم کے اس علاقے کے، جنہوں نے یہ تعلیم حاصل کی. پھر ان کی یہ خواہش ہوئی کہ میں علاقے کو بھی پڑھاؤں، تو وہ خود اسکول ٹیچر بنے. کیا بات. اور ان کی اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیاں دی تھیں، ان کو بھی پڑھایا، ان کو بھی اسکول ٹیچر پڑھایا. واہ. حتیٰ کہ مطلب یہ اس طرح ان کی تعلیم جو ہے وہ علاقے کو ملتی رہی کہ اس وقت انگریز ڈی سی نے ان کے متعلق بابا جی کو یہ کہا کہ تم ضلع جیلم کے سر سید احمد خان ہو. اچھا. ہاں سر سید احمد. کیا بات. کیا کہیں. تو ان کی پھر اس کے بعد والد صاحب نے جو ہے وہ بھی انہیں کے نقشے قدم پر چلے. والد صاحب انجینئر تھے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں. صحیح. یہ بطور ایگزیکٹو انجینئر ریٹائر ہوئے تھے. صحیح. تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ انجینئر تھے. انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کا وہ نقشے قدم پہ چلے، وہی طریقہ اختیار کیا. مثلا آپ اس طرح سے اندازہ کر لیں کہ ہمارا جو آریجن ہے وہ قلعہ روطاس ہے. جی جی جی. تو والد صاحب کی کوششوں سے
وہاں لڑکیوں کا جو پرائمری اسکول تھا وہ ہائی بنایا گیا, کیا بات, لڑکوں کا مڈل اسکول تھا وہ ہائی بنایا گیا. صحیح, روہتاس تک دینا ٹو روہتاس پکی سڑک بنوائی. کیا بات, دینا ٹو روہتاس جو ہے وہ مطلب ہے ٹیلی فون اور بجلی یہ پہنچوائی انہوں نے, ان کی کوششوں سے, کیا بات, یعنی ان کی کوششوں سے یہ روہتاس گیا. بلکہ مجھے وہ کا یہ فکر ایک دہرانا تو نہیں چاہیے کہ اس وقت ایک ڈی سی صاحب نے ان کو یہ کہا مخاطب کر کے کہ تم روہتاس کے لیے جو کچھ کر رہے ہو, مجھے ڈر ہے کہ کسی وقت اگر تمہیں ان کی ضرورت پڑے تو یہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ ایک ادارہ بنایا ہوا ہے القاسم انسٹیٹیوٹ کے نام سے, یہ جو ہے وہ ادارہ کب بنایا اور اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ وہ کافی سال ہو گئے ہیں جی, مجھے ایگزیکٹلی مطلب میں کم سے کم 15-20 سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے. صحیح, وہ میرا اس طرح آئیڈیا ہوا جی کہ میرا بڑا بیٹا جو فوت ہو گیا, اب وہ ذہنی معذور تھا, مینٹلی ریٹارڈیڈ تھا, صحیح, اور میری ایک کزن اینڈ سسٹر ہیں وہ انگلینڈ ہوتی ہیں, ان کا بیٹا بھی مینٹلی ریٹارڈیڈ تھا. صحیح, تو ہم دونوں نے مطلب ٹیلی فون پہ ایک دوسرے سے یہ بات کی کہ بھائی دیکھیں ہم یہ دونوں معذور بچے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا مہربانی ہے, کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسورسز دیے ہیں, تعلیم دی ہے, ہم ان کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ایسے ہی, تعلیم نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہوں گے. ٹھیک تو اس میں پھر یہ القاسم انسٹیٹیوٹ فار مینٹلی ریٹارڈیڈ چلڈرن جو ہے وہ ہم نے, انہوں نے پیسہ وہاں سے بھی بھیجا انگلینڈ سے اکٹھا کر کے, صحیح, یہاں سے بھی میں نے اکٹھا کیا, اور پھر یہ القاسم انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ شروع کیا. القاسم جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا نام تھا القاسم, اچھا, تو ان کے نام پہ یہ نام رکھا گیا. صحیح ہو گیا. تو اس وقت جو ہے وہ تقریباً 90 کے قریب بچے وہاں مدرسہ تعلیم کہہ لیں حاصل کرتے ہیں, اور پک اینڈ ڈراپ سروس ان کی فری ہے. کیا بات, 10 بجے کے قریب ان کو کچھ سنیکس وغیرہ فری ملتے ہیں, صحیح, باقی جو تعلیم ہے وہ بھی ان کی فری ہے, فری ہے. کیا بات ہے, جی کیا کہنے. اچھا وہاں پر اور کیا کچھ سکھایا جاتا ہے ان بچوں کی تعلیم کے حوالے سے؟ جی, ان بچوں کی تعلیم کے حوالے سے وہاں پہ اور کیا کچھ سکھایا جاتا ہے؟ وہ اس طرح تھا کہ جس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا تو وہ مطلب یہ ہمیں فیل ہوا کہ ہم نے یہ اسٹارٹ تو کر لیا, لیکن ان بچوں کو ٹریننگ کیسے دینی ہے, کیا طریقہ ہے, صحیح, اس کا تو تجربہ نہیں ہے ہمیں. تو وہ پھر میری جو کزن سسٹر ہیں جن کا ایک بیٹا اسی طرح انگلینڈ میں, انہوں نے وہاں سے انگلینڈ سے 2 لیڈیز صحیح, بھیجی, کیا بات ہے, وہاں کی ٹیچرز, صحیح, جنہوں نے یہاں آ کے, مزیدار بات یہ ہے کہ ان دونوں نے ہم سے 1 پیسہ تک نہیں لیا. واہ, جو 1.5 مہینہ تقریباً 1.5-2 مہینے ہمارے ساتھ میرے پاس رہی یہاں میرے گھر میں بطور بیٹی بہن کے, جی, اور 1 پیسہ تنخواہ یا کچھ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. کیا بات ہے, تو انہوں نے پھر ہمارے عملے کو جو ہے نا وہ ٹرینڈ کیا اس پہ. واہ. اچھا یہ بتائیں گے کہ آپ کے بیٹے نے جب پاک آرمی جوائن کی, کیپٹن معظم علی شہید نے, جی تب ان کا کیا جذبات تھے, ان کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ آرمی جوائن کرنی ہے؟ ان کا جو معظم شہید جو ہے نا وہ بچپن سے ہی اس کی یہ وہ تھی عادت کہ میں نے فوج میں جانا ہے اور شہید ہونا ہے. کیا بات, اور ایک اس کی عادت بن گئی تھی کہ مثلا آپ کو ملے تو جب آپ سے جانے لگے تو آپ کو یہ کہہ کے اٹھے گا کہ میری شہادت کی دعا کریں آپ. کیا کہیں, جی, اچھا, تو اس طرح شہادت جو ہے اس نے دعا مانگ مانگ کے مطلب شہید حاصل کی ہے شہادت, حاصل کی ہے. اچھا جب وہ شہید ہوئے تو اس وقت آپ لوگوں نے کیسا
فیل ہوا کہ جب آپ کا بیٹا شہید ہوا جی تو جی، تب آپ لوگوں پر نے کیسا فیل کیا کہ آج آپ کا بیٹا شہید ہوا؟ ذہنی طور پہ ہم دونوں میاں بیوی تیار تھے کہ اس نے شہید ہونا ہے، کیونکہ کس طرح یہ بار بار ہر ایک کو کہتا ہے کہ دعا کرو کہ مجھے میں شہید ہو جاؤں، دعا کرو میں شہید ہو جاؤں. صحیح تو ہمیں یہ امید تھی کہ اس نے جانا اسی طرح ہی ہے، صحیح صحیح صحیح. تو اس لیے کوئی وہ خاص جھٹکا نہیں لگا کچھ نہیں جھٹکا نہیں لگا. صحیح صحیح ہو گیا. جی. اچھا اب آپ نے ان کے نام پر ایک ہاسپٹل بنایا ہوا ہے. وہ جو تھا نا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شہادت سے کوئی تقریباً 5 سال پہلے آخری دفعہ وہ گھر چھٹی آئے، صحیح صحیح. تو اس وقت اپنی بڑی تایا داد بہن کو یہ کہا کہ باجی اب میں دوبارہ گھر جو آؤں گا تو کسی اور طریقے سے آؤں گا. کیا بات. یہ اس وقت کہا تھا انہوں نے. صحیح. تو وہ اور طریقہ یہی تھا کہ شہید ہو کے آئیں گے. تو یہ ٹرسٹ ان کے نام پہ بنایا گیا ہے؟ یہ کیا جی؟ یہ جو ہاسپٹل ہے یہ ان کے نام پہ بنایا ہے؟ جی محترم علی. نہیں یعنی کہ انہوں نے ان کی وصیت تھی. انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہاسپٹل یا کچھ، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میری شہادت پہ اگر ابو کو کوئی مطلب GHQ سے پیسہ ملے تو اس کا کوئی ایسا کام کریں کہ خلق خدا کی خدمت ہو. صحیح. تو اس کی شہادت پہ مجھے GHQ سے 4.5 لاکھ روپیہ ملا تھا. صحیح. تو وہ میں نے بجائے ادھر ادھر خرچ کرنے کے اپنے اوپر، وہ میں نے مطلب یہ ہاسپٹل کا خیال کیا. پہلے شہر میں بلڈنگ کرائے پہ لی اور وہاں پرائیویٹ ہاسپٹل یہ معظم شہید ہاسپٹل شروع کیا. پھر میرے عزیز و اقارب جو بیرون ممالک ہوتے ہیں انہوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے پیسہ کافی بھیجا، جس پہ پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں. صحیح. کرن صاحب ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کو بلایا اس لیے تھا کہ یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم وزٹ بھی کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کرنل نعیم صاحب جو کہ اس وقت یہاں پر لک آفٹر کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بعد ایڈمنسٹریشن آفیسر ہیں یہاں پر. ان سے گفتگو کرتے ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت یہاں پر کیا کچھ فیسلٹیز جو کہ لوگوں کے لیے دے رہے ہیں اور کس کس قسم کے پیشنٹس جو یہاں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو سارا کچھ ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کی مہربانی. اچھا سر آپ یہ بتائیں گے کہ کیا کچھ یہاں پر جو آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور کس کس جی طرح یہ بیسیکلی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں گا. 1998 سے یہ ادارہ شروع ہوا تھا اور یہ جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے یہ ہمارا 23 اگست 2014 کو ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا. پہلے رینٹڈ بلڈنگ تھی، یہ اپنی بلڈنگ ابھی بنی. اس کے بعد سے لے کے ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ گائنی کا ہے، اس کے بعد سرجن ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس آرتھو کے سرجن ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے لیے ڈاکٹر صاحب ہیں، ہارٹ والے ہیں، اور اس طرح بچوں کی نرسری بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے. پھر ساتھ ہم نے شعبہ ایک شروع کیا تھا ڈیالسس کا، بیکاز اس ایریے میں ڈیالسس کے بڑے پرابلمس تھے. تو وہ پھر ہم نے سیٹ اپ کر کے تو ابھی ہمارے پاس 7 مشینیں ہیں جو ہم اس وقت لک آفٹر کر رہے ہیں. بٹ موسٹلی جو ان سے ہیں وہ ہم ڈیالسس کیسز وہ کر رہے ہیں جو فری ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ بڑا اچھا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے ڈینٹسٹ بھی رکھی ہوئی ہیں، سائیکاٹرسٹ کا بھی ہمارے پاس ہے. اور بیسک جو مین ایم تھا وہ یہ تھا کہ ساروں کو فیسلٹی دی جائے ایک ہی چھت کے نیچے. صحیح. تو ریسنٹلی ہم نے آئی کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. ہر سال ہم آئی کا فری کیمپ کرتے ہیں جس میں اپروکسیمیٹلی 35 لاکھ کا جو ہے وہ ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے. کیا بات. اور ہر سال ہمارا 3 کروڑ 90 لاکھ روپیہ لوگوں کی فری ٹریٹمنٹ پہ لگتا ہے. یعنی کہ اپروکسیمیٹلی 32 سے 33 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہر مہینے کا. اس میں ابھی لوگ جو ہیں وہ میڈیسن بھی ہم ان کو دیتے ہیں، پلس جو ہے وہ آپریشن وغیرہ بھی ہیں. اور جو پیشنٹس ہمارے پاس ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کو ہم فری کھانا بھی ساتھ دیتے ہیں. کیا بات ہے. تاکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے.
تو بس یہ ہمارا ہے. اور الحمدللہ ابھی وہ ٹائم ہے کہ کافی لوگ جن سے ہیں وہ ایسے آتے ہیں کہ جو بالکل ہی بیچارے ایسے افورڈ نہیں کر سکتے میڈیکل ٹریٹمنٹ. صحیح. اور ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ بڑی ایکسپینسو ہو گئی ہے. تو یہ ہے کہ الحمدللہ لوگوں کی دعاؤں سے اور لوگوں کی ہیلپ سے یہی ادارہ چل رہا ہے اور کیا آگے بات. مزید ترقی کرتے اچھا یہ بتائیں گے کہ پیکیجز کس قسم کے یعنی کہ جو ڈسکاؤنٹ آپ دیتے ہیں یہ کس بنا پر دیتے ہیں؟ جی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ابھی جس طرح اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل جو 4300 فیملیز ہیں کیا بات. جن کا ہم لوگ کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کو ایک فارم دیتے ہیں. اس فارم میں ان کے سارا جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس ہو معلوماتس کتنے ہیں، ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنا مالیت کا سامان اس کے گھر میں ہے یا اس کا اپنا گھر ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کمیٹی جو لوکل ہے اس سے ہم سگنیچر لیتے ہیں اور ان سے سائن کرانے کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے علاقے سے کہ جی واقعی علاقے میں یہ غریب اور زکوٰۃ کا مستحق ہے. اس کے بعد جب ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم آگے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ انٹرویو کر کے کہ اس کے حالات واقعات کیسے ہیں. اب کئی ایسے ہیں کہ جو بالکل جن بے یاروں مددگار آپ کہہ لیں تو ان کو تو ہم 100% کر دیتے ہیں. یعنی کہ ان سے ہم کوئی ایکسپینس نہیں لیتے ہیں اور جو میڈیسن ایک پرائیویٹ پیشنٹ آ کے پے کر کے لیتا ہے وہ ہم ان کو فری دیتے ہیں. صحیح. اور پھر ہم رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ہم ان کو راشن بھی دیتے ہیں. وہ اپروکسیمیٹلی ہمارا کچھ 70 لاکھ کے قریب چلا جاتا ہے. کیا بات. ہر رمضان میں ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ ابھی یہ 4300 فیملی سے ابو اس وقت ہم جا چکے ہیں اور کوئی روکا نہیں ہے کسی کو. ابھی بھی مزید جو ہیں وہ لوگ آتے جا رہے ہیں اور ہوتا جا رہا ہے. کیا بات. آگے اللہ کی ذات ہے ایڈجسٹمنٹ کرنے والی، وہ پھر ڈیفینیٹلی خود بخود ہی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں کیسے آ رہی ہیں وہ تو پھر صحیح ہو گیا. اللہ رب العزت ہیلپ کرتے ہیں. بٹ میں اپنے جو ڈونرز ہیں میرے خاص طور پہ جو ٹرسٹیز ہیں میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ جب بھی ان سے کوئی ہم نے ڈیمانڈ کیا تو دے آر ویری ہیلپ فل. اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ان کو خوشیاں دے کہ ان لوگوں نے اور انہی کی وجہ سے بیسیکلی جو ہے یہ لوگوں کو فری ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. اور یہ جو آج سارے آپ کہہ لیں دکھیا لوگ آ رہے ہیں آنیسٹلی ان سب کی فری ٹریٹمنٹ میں بڑی لوگ دعائیں دے کے جاتے ہیں. کیا بات. بہت شکریہ سر آپ کے وقت. آپ اس وقت نئی آنے والی نوجوان نسل جو ہے جی ان کو کوئی آپ کوئی پیغام وغیرہ دینا چاہیں گے؟ نئی نسل کا جو ہے نا جی اس کا فرض جو ہے وہ ان کے ٹیچرز کا ہے، صحیح. ان کے بڑوں کا ہے کہ وہ اس کو ان کو گائیڈ کریں، وہ سمجھائیں کہ کس طرح تم نے چلنا ہے. یہ پاکستان جو ہے کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے اور اس پاکستان کو ہم نے کس طرح بچانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جتنی غیر مسلم مضبوطیں ہیں وہ پاکستان کو نمبر 1 دشمن سمجھتی ہیں. ایسا ہی ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی یہی واحد مسلمان ملک ہے جو طاقت رکھتا ہے، فوج رکھتا ہے، ٹرینڈ فوج ہے اور اٹامک انرجی وغیرہ سب کچھ ان کے پاس ہے. کیا بات. تو اس لیے وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ نہ کہ پاکستان ویک ہو. تو یہ ہمیں مطلب اپنے بچوں کو ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کو صحیح بتائیں کہ پاکستان کیوں بنایا، کس طرح بنا، کس طرح قربانیاں دی گئیں، آگے کیا ہمیں کرنا چاہیے پاکستان کو بہتر سے بہتر کی طرف لے جانے کے لیے. اچھا یہ بتائیں گے کہ اس وقت آپ کی ایج کتنی ہو چکی ہے؟ جی ایج عمر کتنی ہو چکی ہے اس وقت آپ کی؟ کس کی؟ آپ کی. میری جی میری 86 سال. 86 سال. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیں گے جب پاکستان بنا تو اس وقت آپ کو کوئی منظر یاد ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت مجھے یہ یاد ہے کہ میں والد صاحب اللہ جلیل کے تھے اس وقت، وہ سب ڈویژنل آفیسر تھے، ایس ڈی او تھے. صحیح صحیح. کنڈیا میں، کنڈیا ضلع میاں والی میں. اچھا اچھا اچھا. تو ہمیں جو ریزیڈینس گورنمنٹ کا ملا ہوا تھا اس کے سامنے جو ہے وہ یہ تھا ریلوے اسٹیشن. تو ہمیں سخت آرڈر تھا کہ بھئی بچوں کو ریلوے اسٹیشن کی طرف نہیں جانا. صحیح. لیکن ہم پھر بھی چھپ چھپا کے چلے گئے جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے. صحیح. تو مجھے وہ یاد ہے 1-2 دفعہ کہ وہ ٹرین آئی جو انڈیا کی طرف سے جس میں ریفیوجیز تھے مسلمان. تو
اس میں جب آپ نے جا کے دیکھا تو خون بکھرا ہوا، لاشیں پڑی ہوئی، زخمی پڑے ہوئے، سارا کچھ. تو وہ مجھے، میں وہ بھول تو نہیں سکتا نا صحیح. کہ جتنی قربانیوں کے ساتھ یہ بنا ہے پاکستان. تو یہ چاہیے یہ کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ سکھائیں، سمجھائیں بچوں کو کہ بیٹے یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کی ہے، اس کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات آپ نے ہے. ایسے ہی ہے. صحیح ہے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ میجر ڈاکٹر یوسف اختر صاحب، جنہوں نے اپنے لائف کے کیریئر کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی ہے. اس وقت یہ ایک بہت اچھا ٹرسٹ چلا رہے ہیں کیپٹن معظم علی شہید کے نام سے، اور ایک ادارہ ایسا بھی ہے جس میں یہ اسپیشل بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. تو اللہ پاک ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اگر میری ویڈیو آج کی آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یوٹیوب کے لنک کو شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.